معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی پر ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج حسب معمول ہمارے بہت سارے پروگراموں کے ہمارے ساتھی جناب ارشد بٹ بھی ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا گفتگو کرنے کا مقصد جو وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں تحریک لبیک کو بین کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کچھ بات کی جائے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہم ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں اس قسم کی آرگنائزیشنیں کیوں بنتی ہیں، کون ان کی آبیاری وہاں پہ کر رہا ہے، اور یہ ایک دم سے ملیٹنٹ کیوں ہو جاتی ہیں، اور اس کے کوئی ایڈیولوجیکل اسباب ہیں یا اس کے پیچھے کوئی پشت پناہی ایسی ہوتی ہے جو ان کو اس طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ جو ہمارے وہاں پہ ایک بدامنی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے کہ اب حکومت کافی خود کو انسیکیور بھی فیل کر رہی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کہاں تک رول ہے کہ اس قسم کی تحریکوں کو وہ پہلے جنم دیتے ہیں، پھر پالتے ہیں، پھر ان کو بعد میں مارتے ہیں۔ تو یہ ہم سارا آج دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ارشد بٹ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ہماری آج مل جل کے جو بات چیت ہوگی، جی، تو اس میں آپ ذرا بتائیے لیٹسٹ کوئی نیوز اس میں جو تحریک طالبان اس کے لبیک کے حوالے سے جو ہو رہی ہے۔ ویسے تو طالبان اور لبیک بات تو ملتی جلتی ہی ہے، اس لیے کوئی غلط لفظ نہیں نکل رہا کیونکہ فورسز وہی ہیں اور اسی طرح کی ہے، تو ہم عادی ہو چکے ہیں، طالبان ہی نکلتا ہے سب کے منہ سے پاکستان میں۔ اس میں پہلے جناب گزارش یہ ہے کہ جمہوری سسٹم میں، جمہوری ملک میں کسی بھی سیاسی تنظیم یا پارٹی پر پابندی لگانے کا حکومت یا ریاست کو اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی تنظیم ایک جمہوری سسٹم میں، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، ہر قسم کی یا سماجی تنظیمیں ہوں، انہیں اپنے ایک جو بھی ملک کا آئین ہے اس میں رہتے ہوئے انہوں نے جو اپنے قانونی اور آئینی ریکوائرمنٹ پوری کی ہوں اس کے تحت چلیں تو ان کو پابند یا بین نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک لبیک کا، یا اس سے پہلے طالبان یا اس سے قبل سپاہی صحابہ اور دیگر تنظیمیں، انتہا پسند اور انتہا پسند تنظیمیں پاکستان میں زیادہ تر نہیں بلکہ سبھی کی سبھی یہ مذہبی تنظیمیں ہیں جن کی بیک گراؤنڈ جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں اینٹی جو سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی وہاں سے جا کے جڑتی ہے، اور اس کی پشت پناہی، جیسے آپ نے کہا، پشت پناہی اس کی امریکہ بھی کرتا رہا ہے، برطانیہ بھی کرتا رہا ہے، یورپ بھی کرتا رہا ہے، پاکستان کی ریاست بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جس کی آگے بڑھتی ہوئی شکل دہشت گردی رہی ہے، جس میں مسلح گریلا جنگ رہی ہے افغانستان میں، پاکستان کے شمالی علاقوں میں، تو اس کی ذمہ دار یقیناً پاکستان کی ریاست ہے، اور پاکستان کی ریاست کی ایک پالیسی جس کو مذہبی تنظیموں کو اور دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنا اثاثہ سمجھتے رہی ہے کہ وہ جہاد کرتے رہے ہیں سوویت یونین کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے۔ تو اصل میں تو کشمیر سے ہی ان کی ابتدا ہوئی ہے، ان کی اصل میں تو کشمیر سے ہی ابتدا ہوئی ہے کہ وہیں سے جو لشکر طیبہ وغیرہ بنائی تھی وہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بنائی تھی، تو یہ ایک پراکسی وار کا جو ایک سارا سلسلہ، ایک نظریہ چلا تھا ان کا، تو یہ اس کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی ہے۔ پھر افغانستان کے آنے کے بعد تو اس کی صورتحال ہی اور چینج تو بالکل بدل گئی، پھر تو اور زیادہ تیزی آ گئی اس کے اندر۔ جی جی، اس لیے کہ اگر پاکستان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ جو گلی گلی کوچے کوچے پھیل گئی ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان کی ریاست ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے مذہب کو ہر وقت ہر دور میں استعمال کیا ہے تاکہ عوام کے حقیقی مسائل جو ہیں ان سے نظر چرائی جا سکے، اور پاکستان میں ایک ایسا سیاست کا اور معیشت کا دورہ رہے جو پاکستان میں بین الاقوامی سامراجی قوتوں کی خدمت کرے، اور پاکستان میں جاگیردار، سرمایہ دار اشرافیہ اور پاکستان کی جرنیل شاہی اور پاکستان کی سول افسر شاہی جو ہے اس کی خدمت کرتی رہے۔
آپ دیکھ لیں پاکستان میں جب بھی مذہبی قوتیں طاقتور ہوئی ہیں، آپ پہلے دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی نے جتنی طاقت پکڑی ہے، اس سے قبل جماعت اسلامی 1970 کے الیکشن میں شکست فاش کھا گئی تھی، اسے عوام میں پذیرائی نہیں ملی، مگر ضیاء الحق کی آمریت نے جماعت اسلامی کو طاقت دی۔ پاکستان میں جے یو آئی جو آج جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اس کی طاقت بھی اسی دور میں بنی، باوجود اس کے کہ جے یو آئی قانونی طور پر ایم آر ڈی کا حصہ تھی، ایک جمہوری جدوجہد کا حصہ تھی، مگر جے یو آئی سے ٹوٹ کے بہت بڑے بڑے گروپس جو ہے انہوں نے افغان جہاد میں جوائن کیا، سپاہ صحابہ اسی سے نکلی، اور بڑے بڑے دہشت گرد گروپ وہاں سے نکلے، انہی کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے گئے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی ہر گلی گلی کوچے کوچے میں پہنائی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں مشرف کا دور، مشرف کہتے ہیں کہ بڑا روشن خیال اس نے تھا، یا اس نے روشن خیالی کا نعرہ لگایا۔ متحدہ مجلس عمل جماعت اسلامی جے یو آئی کا ایک مذہبی الائنس، اس کو طاقت اور ایک صوبہ حوالے کیا، وہ بھی پاکستان کی جب فوج جو ہے حکومت میں تھی، مشرف کی آمریت تھی۔ تو پاکستان میں ہمیشہ، اور آپ دیکھ لیں جس وقت پاکستان میں یہ لبیک کا چرچا ہوا، لبیک کو بھی پاکستان جب اس نے فیض آباد میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، تو اس کی سپورٹ میں کون آیا؟ اس کی سپورٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئی۔ جب ان کو تتر بتر کیا تو پاکستان کے جرنیلوں نے ان کو پیسے دیے، آپ گھروں میں جائیں، انہوں نے کہا یہ ہمارے اثاثے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو مت کچھ کہو۔ جب قاضی عیسیٰ نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا فیض آباد کے کیس میں، اور انہوں نے کہا ایک قانون کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اس کو فوراً فنڈنگ ہوتی ہے، اس کو بین کیا جائے۔ مگر ہماری حکومت نے اس تنظیم کو بین کرنے کے بجائے قاضی عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنا شروع کر دیے، اور ان کے خلاف ریفرنس کر دیا، اور ان کو نکالنے کا بندوبست جو ہے ابھی تک جاری ہے کہ ایسی آوازیں دبائی گئی۔ مگر اب یہ تنظیم ایک فرینکنسٹائن مونسٹر بن چکی ہیں، ان کی اپنی پروردہ، ان کی اپنی تشکیل کردہ، پنجاب میں خاص کر اور سندھ میں، ان دو صوبوں میں ان کو پاکستان کی ریاست نے اس لیے طاقت بخشی تاکہ جو پاکستان کی مین سٹریم پارٹیاں ہیں ان کو الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے، جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ذہن میں تھی، تاکہ یہ جو اس وقت سیٹ اپ بنا ہے پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے ان کو الیکشن میں ایک مخصوص سمبل دیا گیا، اور یہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور اس کو آگے لایا گیا، اور انہوں نے جتنی طاقت دی اس کے بیانیوں کو، آپ اندازہ کریں کہ جتنی پاکستان کے میڈیا نے ان کو سپورٹ دیا ہے، جس کو فری میڈیا کہا جاتا ہے، پاکستان میں بے پناہ تنظیمیں ایسی موجود ہیں، مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، بائیں بازو کی ترقی پسند تنظیمیں ہیں، جن کو ایک سیکنڈ یہ ہمارا فری میڈیا نہیں دیتا، مگر ان تنظیموں کو کئی گھنٹے دیے جاتے ہیں، ان کے لیڈروں کی براہ راست تقریریں نشر کی جاتی ہیں، ان کے دھرنوں کی براہ راست، اور پھر گالی گلوچ تک کو یہ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا نشر کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ریاست اپنا قبلہ نہیں بدلے گی، جب تک ہماری ریاست نمبر ایک کہ ایسے قوانین جو مذہب کی بنیاد پر ہیں، جس کی بنیاد پر عدم رواداری پھیلتی ہے، جس کی بنیاد پر نفرت، ہیٹ سپیچ پھیلائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر فرقہ پرستی پھیلتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب سے نفرت کرتے ہوں، ان کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے، اور ہماری ریاست اپنا قبلہ درست کرے۔ پاکستان کے تعلیمی نصاب میں ایک مذہب کے لوگوں کا دوسری مذہب سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بے پناہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے مذہب کے لوگ ہیں پاکستان میں، ان سے نفرت سکھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں۔ تو ریاست جب تک اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی، ریاست کو مذہبی معاملات میں غیر جانبدار ہونا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست بنائی جائے گی، اور پچھلے دنوں سے یہ مدینہ ریاست کا چرچا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے مدینہ ریاست کو، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی مذہبی ریاستیں ہیں، ایک سعودی عرب میں، دوسری ایران میں۔ ان کو میں کم از کم ان کو اسلامی ریاستیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سعودی عرب کی ریاست جو ہے ایک فرقہ کی ریاست ہے، جسے ہم وہابی فرقہ کہتے ہیں۔ ایران کی ریاست جو ہے
یہ شیعہ اہل تشیع کی ریاست ہے، تو پاکستان میں تو کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت ہے، کروڑوں کی تعداد میں اہل تشیع ہیں، کروڑوں کی تعداد میں دیوبندی اور اہل وہابی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ اس لیے پاکستان میں کسی ایک فقہ کا نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست ہماری ریاست کو مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہونا پڑے گا اور ایسے قوانین کو خاتمہ کرنا پڑے گا جو مذہبی فرقہ پرستی، انتہا پسندی اور عدم رواداری کو ترویج دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں آپ نے جو فرمایا یہ بات تو اپنی جگہ پہ ساری بالکل درست ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت موجود ہے اور اس کے علاوہ جو فرقے کے حساب سے جو آبادی کی تقسیم ہے، جو ڈیموگرافی ہے وہاں کی، اس میں اگر آپ ذرا غور کریں تو یقیناً اس کے اندر بریلوی اسکول آف تھاٹ ہمارے وہاں پہ اکثریت میں ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں جب لشکر طیبہ کو چلا رہے تھے اور جب اس کے بعد انہوں نے جیش محمد کو چلایا، سپاہی صحابہ کو انہوں نے بنایا اور انہوں نے اس طرح کی تمام جو تنظیمیں بنائی، لشکر اسلام بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے سپورٹ کیا، یہ سارا ایک جو تھا ایک دیوبند اسکول آف تھاٹ کو انہوں نے استعمال کیا، جن کی کہ پاکستان میں میجورٹی نہیں ہے، لیکن ان کے انتہا پسندانہ نظریات کو انہوں نے استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام آرگنائزیشنیں بنائیں، پھر ان کو پالا، ان کو کھلاتے پلاتے رہے، عوام کے اوپر ان کو مسلط رکھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب وہ اپنے آپے سے باہر ہونے لگی، پھر انہوں نے ہی ان کو مارا بھی، اور پہلے ان کو بناتے ہیں، پھر پالتے ہیں، پھر بعد میں ان کو مارتے ہیں، پھر ان کو بین لگاتے ہیں، پھر بین لگا کے وہ نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ابھی تک جتنی تنظیمیں انہوں نے بنائیں، پالیں اور آخر میں ان کو بین کیا، وہ ساری کی ساری کوئی نہ کوئی نام کے ساتھ کسی نہ کسی میں موجود ہیں، کیونکہ اصل بات تو اس مائنڈ سیٹ کی ہے۔ اب انہوں نے جو مائنڈ سیٹ کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک شفٹ لیا تھا کہ انہوں نے یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ ایک سیاسی پروسیس کے اندر ایک مخصوص جماعت کو، پی ایم ایل این کو وہاں پہ کچھ نیچا دکھانے کے لیے ان کو بنایا، ان کو سپورٹ کیا اور ان کا ووٹ بینک جو تھا وہ پی ایم ایل این کے اندر سے نکالا، اور انہوں نے ان کا خیال تھا کہ اس سے ہم پی ایم ایل این کو جو ہے نا تھوڑا سا ایک ویک کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کامیاب تو اپنے طور پہ جہاں تک ہوئے سو ہوئے، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ تنظیم جب یہ وجود میں آئی تو اس نے ملک کے اندر انہوں نے پنجاب کے اندر خاص طور پہ اپنی کافی جگہ بنائی اپنے ان آئیڈیالوجیز کے ساتھ، اس اسلامی ناموس رسالت، ختم نبوت اور وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے انہوں نے ان کو لوگوں کے مذہبی جو ان کے ایک فیلنگس تھی اس کو استعمال کیا، اور انہوں نے ایک انتہا پسندانہ سارا سلسلہ وہاں پہ بنایا، اور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے 4 دفعہ انہوں نے جو مظاہرے کیے اس کے اندر ان کے تمام مطالبات کو بھی مانا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ احساس پہ پیدا ہو گیا کہ اسٹیٹ کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ اور اب جب کہ ان کے پاس ایک طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ ایک مین سٹریم پارٹی بھی ہے، آپ دیکھیں آپ طریقے لبیک کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ان کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، مین پروسیس مین سٹریم کی سیاست تو یہی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں۔ اب جو حکومت نے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ ان کو جب پچھلی دفعہ ان کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا اس وقت ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فرانس کے ساتھ ریلیشن کیا رکھیں گے، اس وقت ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فرانس کے امبیسڈر کو یہاں سے نکال سکیں گے یا نہیں، آیا ان کو نکالنا بھی ہے یا نہیں، ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ پورے یورپ سے ان کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا فوراً بعد میں، لیکن انہوں نے اس وقت ان کو ایک بالکل عارضی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ کام کیا کہ ان کو فوری طور پہ وہاں سے ان کو اس وقت ان کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ، اور اس میں انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ ہم فرانس کے ساتھ ان کا جو خیال ہے وہ سارے کے سارے 100% ان کی باتوں کو مان لیا، جس کے اندر ان کے ساتھ یہ طے کیا انہوں نے کہ ہم نہ صرف امبیسڈر کو نکال لیں گے، ہم وہاں سے اپنا امبیسڈر بھی بلائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی ریلیشنز ان کے ساتھ ختم ہوں گے، ہم اپنے سٹوروں کی شیلف سے ان کی فرانسیسی پروڈکٹس کو وہاں سے اٹھا دیں گے۔ اب جب یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس وقت ان کی آنکھیں بند تھیں، کیا یہ اس وقت صرف 2-4 دن 1 مہینہ ان کو گزارنا تھا؟ آج انہوں نے اپنے وہی مطالبات اٹھائے ہیں جو مطالبات جو کہ انہوں نے دستخط کیے تھے۔ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا خیال ہے کہ طالبان کے بعد انہوں نے یہ اب ان کا ایکسپیرینس ہوا ہے
کہ یہ جتنے بھی ہو جائیں ریاست کی ایک جو ریٹ ہے اس کے آگے تو یہ ایک حد تک ہی ٹھہر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے ان کا خیال تھا اب ہم ان کو چتر لگائیں گے اور بگا دیں گے. لیکن اب ان کی تعداد اور یہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ طالبان سے خاصی مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کے 4-5 ہزار سے لے کے 8 ہزار تک ان کے وہاں پہ ممبران موجود ہیں اور ان کے وہاں پہ ووٹر موجود ہیں. تو اس لحاظ سے تقریباً ان کا جو حساب لگایا گیا تھا کہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے تقریباً 22 لاکھ کے قریب اپنا ووٹ ٹوٹل سیکیور کیا. اب اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ کے ساتھ ایک تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آنے والی پارٹی جو ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ صرف انتہا پسند ہے، وہ انتہا پسند نہیں ہے. آپ کی سیاست اور آپ کی ترجیحات انتہا پسند ہیں. اس کے اندر یہ چیزیں جنم لے رہی ہیں. آپ کبھی سپاہی صحابہ کو آپ پالتے ہیں، کبھی آپ جیش محمد کو پالتے ہیں، کبھی آپ جماعت الدعوہ کو پالتے ہیں، لشکر طیبہ بناتے ہیں، اور پھر آپ نے تحریک لبیک بنائی ہے. اور آپ اب اس کو جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ تو قابض ہو جائیں گے ہر چیز پہ، آپ نے اسی طرح سے جو کام آج انہوں نے کیا ہے یہی کام پی ٹی آئی نے اپنے ایک دور میں نواز شریف کے زمانے میں کیا تھا، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی توڑ پھوڑ قبضہ یہ وہ سارا سلسلہ کیا تھا. آج ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں یہ پاکستان کی چند بڑی عمارات پر قابض ہو کر، اہم عمارات پر قابض ہو کر ایک علیحدہ سے حکومت کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں اور یقیناً اگر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کے اتنا ووٹ لیا ہے ہر جگہ سے، تو ووٹر ان کی سپورٹ ہے ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ یہ پنجاب کے اندر تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا اب سارے عرصے میں بڑھوتری ہوئی ہے ان کی. یہ اصل میں جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کے لیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نیریٹو کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. انہیں اس کے اندر اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم مذہبی جو ایک ہم لیور استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے اپنے ایک پروکسی وار کے یا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے مذہب کا استعمال کر کے اپنی فورسز کو بنا رہے ہیں، آیا یہ ہمارے لیے کوئی سود مند ہو رہا ہے یا نہیں. اسٹیبلشمنٹ تو اپنے طور پہ ایک تماش بین ہے. اسٹیبلشمنٹ تو سمجھتی ہے سیاسی پارٹیاں تباہ ہوں، ادارے تباہ ہوں، فرق نہیں پڑتا، پولیس والے مریں، جتنے مرضی مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. وہ تو ایک اپنے ادارے کا ان کا ایک اپنا ایک سپریمیسی کا جو ان کے اندر احساس ہے. اصل بات تو وہ ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ ملک کے اندر جو سیگریگیشن کر رہے ہیں، جو ایک توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور نئی نئی جماعتیں بناتے ہیں، اس نے جو ہے یہ تمام کام خراب کیا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے انتہا پسند بنا دیا ہے. اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے. سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈویژن ہو رہی ہے وہ مذہبی حوالے سے ہو رہی ہے. تو یہ اگر یہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہی تھا، اگر انہوں نے پاکستان کو اسی مقصد کے لیے بنانا تھا کہ ایک اسلامی ریاست یا ایک یہاں پہ شریعت لے کے آنی ہے، مدینہ کی ریاست بنانی ہے، تو اس کے اندر یہ تو ایک فساد کی جڑ بنا رہے ہیں. دنیا آج ان کے اوپر ہنس رہی ہے. پاکستان کو آلریڈی ایک اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جس کے اندر کے پاکستان سے جو ہے وہ ایک انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جو ہے وہ ترویج کی جاتی ہے، انسائٹمنٹ ہوتی ہے. اس لیے یہاں کی سوسائٹی کا جو اوور آل ڈھانچہ ہے اس کے اندر یہ ساری جو انتہا پسندی کی انسائٹمنٹ ہے وہ موجود ہے، اور اس کو ہم بڑھاتے ہیں. وہ ہم مساجد سے بھی بڑھاتے ہیں، اپنے میڈیا سے بھی بڑھاتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم ان کو بڑھاتے ہیں. یہ بلکہ ایک زمانہ تھا کہ سیاسی آپ نے دیکھا تھا کہ طویل عرصے تک، پچھلے ایک دور میں طویل عرصے تک یہاں پہ کوئی ایسا ٹاک شو نہیں ہوتا تھا جہاں پہ ایک عالم دین کو ساتھ نہ بٹھایا جاتا ہو. اس کے بعد پھر دور آیا کہ کوئی ایسا ٹاک شو نہیں ہوتا تھا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ساتھ موجود نہ ہو. وہ تو خیر اب تک بھی ہے لیکن پچھلے عرصے میں بہت زیادہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ تمام اداروں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے سوچ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ جو میں نے تنظیموں کے نام لیے وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں مذہبی حوالے سے موٹیویٹڈ ہیں. اگر کوئی مذہبی حوالے سے موٹیویٹڈ نہیں ہے اس کے اندر بھی انتہا پسندی پائی جاتی ہے. اگر کوئی اپنی ڈیموکریٹک، آپ اس کی مثال لے لیں، ایم کیو ایم کی مثال لے لیں. آپ ایم کیو ایم بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور اس کے اندر بھی جو رویہ تھا وہ بھی ایک انتہا پسند رویہ ہے کہ ان کے اندر ملیٹنسی تھی، انٹالرنس تھی. وہ اپنے وہاں پہ گنڈا گردی کے ساتھ ان کا ایک راج جو تھا اس کو ایک بیتاج بادشاہ تھا الطاف حسین وہاں پہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری ایک اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ کوئی لوگوں نے جمہوری اپنے رویوں سے نہیں بنائی.
آج تو جو جمہوری حکومتیں ہیں، آج جو پاکستان کے اندر جمہوری حکومت موجود ہے، وہ بذات خود بھی اس کے اندر اس قسم کے ٹینڈنسیز بہت زیادہ موجود ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کے جرمز بہت زیادہ ہیں کہ وہ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف لے کے جائیں، اور سوسائٹی کا جو سارا فیبرک ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر کی بجائے اس کو مذہبی اور ایک فرقہ واریت کے اوپر بیس رکھیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اپنے طور پہ بڑی ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے تو جو کہ ہوئی ہے. اب اس کے اندر جو آپ تحریک طالبان، تحریک لبیک کو دیکھیں، تحریک لبیک کا سارا پچھلا جو سارا عرصہ ہے، جو آپ نے بات کی ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا سارا جو کیس ہے، اس کی جو ججمنٹ ہے اس کے بارے میں آج میڈیا میں ذکر ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا وہ الزام جو آج تحریک لبیک پہ لگا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا الزام جو تھا، وہ ساری چیزیں جو تھی وہ آلریڈی اس ججمنٹ کے اندر موجود تھیں. اب آپ نے اس ججمنٹ کو اس وقت تو آپ نے فائز عیسیٰ کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا، اور اس کو آپ نے ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی. لیکن آج وہی کام، وہی چیزیں جو 2 سال 1.5 سال پہلے کہی گئی تھیں، آج آپ ان تمام چیزوں کو صحیح سے سمجھ کے خود ان کو کر رہے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب، یہ شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہے، واحد آدمی کی پارٹی جو ہے، یہ اپنے طور پہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کے کیمپ کے انچارج رہے ہیں. یہ تو وہاں پہ کشمیر کے اندر جہاد جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو ساری پروکسی وار پاکستان کر رہا تھا، وہ اس کے اندر یہ ایک کیمپ کے انچارج بھی تھے. اسی لیے ان کو اسی حوالے سے ان کو انڈیا نے ایک دفعہ وہاں پہ انڈیا میں آنے سے، یہ جو وزیر بھی تھے لیکن انہوں نے کہا تھا اگر شیخ رشید آئے گا تو ہمیں اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شیخ رشید نہ آئے. تو یہ شیخ رشید جو ہر وقت جہاد، ناموس، ختم نبوت، میری جان حاضر، یہ وہ، تو ہر وقت بڑا ایموشنل اس قسم کی باتیں اٹھاتے رہتے ہیں. یہی تو جہادی ہیں جو ہماری حکومت اور ریاستوں کے اندر موجود ہیں، جو کہ وہاں پہ موجودگی سے لوگوں کا، پوری سیاست کا انہوں نے ایک نظام جو ہے وہ سارے کا سارا انتہا پسند بنا دیا ہے. سوسائٹی ساری انٹالرنٹ ہو گئی ہے، سوسائٹی پیچھے نکل گئی ہے. سوسائٹی کے معاشی حالات جو خرابی اپنی جگہ پہ، ذہنی طور پہ جو وہاں پسماندگی آ چکی ہے، آج لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کوئی چیزیں نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری جو تحریک لبیک کے ساتھ، یا اس سے پہلے جو انہوں نے تحریکیں بنائی تھیں، یہ تحریک لبیک ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کو استعمال کیا ہے، انہوں نے ایک الٹرنیٹو کیا ہے، ایک انہوں نے پینترا چینج کیا ہے، پینترا اپنا بدلا ہے کہ پہلے یہ دیوبندیوں کو استعمال کیا کرتے تھے، پہلے یہ وہاں پہ وہابیوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اب انہوں نے جو ایک وہاں کی ایک میجورٹی جو ایک وہاں پہ مسلک موجود ہے بریلوی کا، یہ انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. اب ان کے ساتھ آپ دیکھیں. جی صحیح بات ہے. یہ ہے کہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، چونکہ جس وقت افغان سو کالڈ جہاد اگینسٹ سوویت یونین تھا، تو اس وقت سعودیہ، مڈل ایسٹ سے ان کی سپورٹ تھی. تو اس وقت انہیں دوسرا مکتبہ فکر جس کو سعودیہ سپورٹ کرتا تھا، وہ ظاہر ہے یہ بریلوی نہیں تھے، وہ دیوبندی یا دوسرے تھے. تو اس وقت بریلوی جو ہے انہوں میں صوفی ٹرینڈ تھا، جیسے جس کو یہ اپنا طاہر القادری لے کے چلے، یہ پوری دنیا میں اہل سنت کے اور صوفیزم کا پرچار کرتے تھے، دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف بات کرتے تھے، دہشت گردی کے خلاف بات کرتے تھے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت یہ دیوبند مکتبہ فکر جو ہے، اس کو انہوں نے جب اسلحے سے ان کے خلاف انہوں نے ان کو ختم کیا ہے، تو انہوں نے کراچی میں سنی تحریک ایک بہت ملیٹنٹ طریقے سے ابھری تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئی. اور پنجاب میں اس کے بعد یہ نواز شریف کے دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی کے تحت تحریک لبیک کو جو ہے یہ پروان چڑھایا ہے. تو بنیادی بات جو یہاں پہ دیکھنے کی ہے یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوتاہ نظری نے، کوتاہ بینی نے، جو آپ نے جتنی آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ یہ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی ایک عمارت بنا کے خود ہی گراتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی گراتے ہیں. اور اس میں پاکستان کے عوام کا خون صرف ہو رہا ہے. اس میں یعنی کہ یہ انتہا پسند جماعتیں بنانا، انتہا پسند جماعتوں کے خلاف کارروائی کرنا، اور اس کے ذریعے پاکستان کی تباہی بربادی معیشت کی ہوتی ہے، پاکستان کی سیاست کی ہوتی ہے. پاکستان پوری دنیا میں ایک بنانا ریپبلک بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ جس ایشو پہ یہ پاکستان میں یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، آیا دنیا میں اور کہیں مسلمان نہیں ہیں؟ انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، سعودیہ میں، بنگلہ دیش میں، مڈل ایسٹ میں، آیا مسلمان وہاں پہ نہیں ہے؟ ارب کروڑہ مسلمان ہیں دوسرے ملکوں میں بھی، مگر وہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی نہیں ہے.
یہ ہنگامہ آرائی پاکستان کی یہ انتہا پسند کی فکر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفادات کے لیے کی اور آج ان کے گلے پڑ گئی ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نے یہ میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک طرح سے گلے نہیں پڑتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہی ایسا ہے. انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں سیاسی فورسز کو، ڈیموکریٹک فورسز کو آگے نہیں آنے دینا. وہ ایک کے بعد ایک بناتے ہیں، پھر اس کو گراتے ہیں. اگر اس دوران کوئی اور پارٹی، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس وقت حالات جو بن گئے ہیں کہ یعنی کہ جو تھوڑی سی تبدیلیاں دنیا میں ہیں اس میں انتہا پسندی کو کسی سطح پہ بھی سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے، نہ مسلمان ملکوں سے اور نہ کسی اور طرف سے، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اس طرف آؤں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پاکستان کی ریاست جو ہے، انہیں سیاست سے اور مذہبی معاملات سے اپنے آپ کو غیر متعلق کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے یہی ٹرینڈ جاری رکھا، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں، دیکھیے پارٹیاں توڑو، یہ ضروری نہیں ہے وہ کریں. ہاں یہ ہماری یعنی کہ ہمارا یہ نقطہ نظر یہ ہے، اگر آپ یہ پاکستانی ایک نقطہ نظر ہے، پاکستان کا عوامی نقطہ نظر ہے، اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے، اگر ان کو پاکستان کے عوام سے محبت ہے تو سیاسی کام سیاسی پارٹیوں کو کرنے دیں، مذہبی کام مذہبی جماعتوں کو کرنے دیں. مگر مذہبی جماعتوں کو اگر آپ نے کہیں سے روکنا ہے تو انہیں ہیٹ سپیچ سے روکیں، انہیں اس کام سے روکیں کہ وہ کسی فرقے کے خلاف بات نہ کریں، پروپیگنڈا نہ کریں، کسی مذہبی اپنا دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، اور عدم رواداری مت پھیلائیں. ان کو بھی آپ کام کرنے دیں، کیونکہ جب آپ مذہبی جماعتوں کو یا ایون جب آپ سیاسی جماعتوں کو بھی کرب لگائیں گے تو سیاسی جماعتوں میں بھی انتہا پسندی آ جاتی ہے. آپ آج اگر یعنی کہ اگر آپ آج سیاسی جماعتوں کو کچلیں گے، دبائیں گے، تو سیاسی کارکنوں میں بھی انتہا پسندی کا ٹرینڈ آ جاتا ہے. سیاسی کارکنوں میں بھی چاہے وہ نظریاتی سطح پہ انتہا پسندی آئے، مگر بہرحال سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس حد تک نہیں جاتے جس حد تک یہ ایموشنل اور جس حد تک انتہا پسندی مذہبی گروہ میں آ گئی ہے. کہ اب اپنا مثلاً ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو یہ جس نے کسی کی موٹر سائیکل کو آگ لگائی وہ اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا کے اپنا رسالت ناموس رسالت کا جھنڈا کیوں بلند نہیں کرتا؟ وہ اپنی گاڑی کو آگ لگا کے کیوں نہیں ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرتا؟ لوگوں کی، عام لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے جائیدادوں کو، اور سڑکوں پہ جو کل پرسوں 3 دن ہم نے دیکھا کہ کس انداز میں مریض مر گئے، مریضوں کو ہاسپٹل تک نہیں لے کے جا سکی ایمبولینسز، پورا پاکستان بند کر دیا گیا. اور پاکستان کی ریاست سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو مارنے میں کتنی تیزی سے اپنا ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بڑے سرگرم ہو جاتی ہے، مگر ان کو کھلی چھٹی کیوں دے گئی؟ اگر ریاست سوئی ہوئی تھی کیا؟ پاکستان کی حکومت سوئی؟ اتنی نکمی حکومت ہے، اتنی نالائق حکومت ہے، اگر آپ نے ایکشن کرنا ہے تو آپ سوئے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پہلے بھی کیا. آپ کے پاس اتنی فورسز ہیں، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، آپ سڑکوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. جب کوئی بھی سیاسی جماعت کہتی ہے لانگ مارچ کرنا، آپ تو کنٹینر لے آتے ہیں، آپ تو اصل میں جھوٹ سیاسی کارکنوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. یہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آپ نے دیکھا سیاسی کارکن اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور پاکستان کا، لاہور شہر کا، کراچی کا، راولپنڈی کا کون سا چوک تھا جہاں پہ ان کے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے؟ اور وہ وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایک اکا دکا جو پولیس، ایک غریب پولیس والوں پہ ظلم ہوا ہے، جو ان کو مارا گیا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا، یہ بھی قابل افسوس ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ پولیس والے، ظاہر ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے فوج والے ہیں، ہمارے سیکورٹی والے ہیں، مگر ہماری یہی مطالبہ شروع سے لے کے اب تک کہ پاکستان کو خدا را بنانا ریپبلک مت بنائے. ویسے تو بن چکی ہے کیونکہ معیشت اس کی بیٹھ چکی ہے، امن و امان کی حالات. اب دیکھیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یورپین یونین کیسے رد عمل دے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ اور مغرب کی طاقتیں کیسے رد عمل دے گی. آپ کی امپورٹ، آپ کی ایکسپورٹ ویسے نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آدھے سے زیادہ، ان کے ڈبل آپ کی امپورٹ ہے. ویسے ہی اگر آپ کسی انتہا پسند کے مطالبے کے اوپر، کسی انتہا پسند گروہ کے مطالبے کے اوپر فرانس کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اب ان کا رد عمل تو جو آئے گا، آپ خود جس ایک اس کے اندر بریکٹ ہو جائیں گے کہ آپ تو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہو جائیں گے.
کہ آپ نے ایک دہشت گردوں کے مطالبے کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ آپ نے ایک جمہوری ملک کا جو سارا سلسلہ آپ نے اس کو کیا اور ریلیشنز کو آپ نے متاثر کیا، امبیسڈر نکال دیے، امبیسڈر بلا لیے. تو یہ تو ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. جب یہ معاہدہ سائن کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے منسٹر ہیں کہ کیسے داخلہ ہے. بچوں والی بات ہے. اگر آپ نے ان کو تسلی دینی، آپ کہیں جب اسلامی جو ہے اپنا کانفرنس وہاں پہ ایشو لے کے جاتے ہیں، پوری اسلامی ممالک جو ہیں اس پہ اپنا سٹینڈ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان ایشوز پہ، جو بھی اگر مسلمانوں کو جو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو یہ خالی پاکستان کا تو نہیں ہے، پورے تمام مسلمان ممالک کا ہے. اس کا ٹھیکہ یہ انہوں نے کیوں لے رکھا ہے؟ تو ٹھیکہ تو انہوں نے لے رکھا، بیسیکلی ٹھیکہ تو انہوں نے لے رکھا ہے. اصل میں یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ یہی تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ نارسسزم، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف سب سے سپیریئر، سب سے ٹھیک اسلامی طور پہ بھی سمجھتے ہیں اور انسانی طور پہ بھی سمجھتے ہیں. ہمارے اندر جو ایک سپیریورٹی کا اس قسم کا احساس آ گیا ہے، اس نے ہمارے لیے اسپیس ختم کر دی ہے کہ ہم لوگ نان نیگوشیبل ہو گئے ہیں. اب یہ جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی اگر آپ کہیں گے ان کے ساتھ کوئی ڈیموکریٹک یا کوئی مذاکرات کا کر لیں گے تو یہ مذاکرات نہیں، اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے. یہ جو آئیڈیولوجیکل پارٹیاں ہوتی ہیں یا گروہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بڑی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو موقف ہوتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی ایسی مذاکرات والی کوئی لچک نہیں ہوتی. وہ تو جس چیز میں اڑ جاتے ہیں وہ تو ایک حکم الہی سے سمجھ کے آگے اڑ جاتے ہیں. اب جیسے ان کا ناموس رسالت، ختم نبوت پہ، اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کے رویے ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ جب آپ اس قسم کی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بڑھاوا دیں گے، اسٹیبلشمنٹ جب خود اپنی آنکھیں نہیں کھولے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسا بہت سارے ایسے لوگ آ جائیں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پرسوں کے مظاہرے کے اندر ایک ملٹری کی جیپ وہاں پہ موجود تھی اور جو جوان جو تھے گن آگے لگی ہوئی ہے لیکن وہ نعرے ان کے لگا رہے تھے. تو یہ جو چیز ہے، یہی چیز پوری فوج کے اندر بھی پھیل سکتی ہے، بہت بڑے حصے میں پھیل سکتی ہے کہ جب آپ ان کو انتظام سنبھالنے کے لیے کہیں گے، وہ تو آلریڈی ذہنی طور پہ ان کے ساتھ ہوں گے. جب اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا، وہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے نظریاتی اور دینی بھائی ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے کسی طرح سے بھی. وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہی وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اداروں کے اندر بھی تقسیم پیدا کر دی ہے. انہوں نے مذہب کو بیچ میں ہر جگہ پہ مذہب کو ڈال کے، ہر تنظیم کو مذہب کے حوالے سے استعمال کر کے انہوں نے پوری سوسائٹی کو، پہلے دیوبندیوں کو استعمال پہ کیا، وہابیوں کو کیا، اب بریلیوں کو کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہا پسند ریاست کو بنانے کے اندر بڑا رول ادا ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کنورژن ہو رہی ہے. آپ نے بات کی ہے کہ ریاست کے اداروں میں اگر مذہبی تفریق جائے گی تو یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بڑا خطرناک رخ ہوگا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے مذہبی طور پہ فرقہ وارانہ طور پر تقسیم ہو جائیں. یہ ایک آپ سمجھے کہ سیول وار کی سچویشن جہاں تک جا سکتی ہے پاکستان کے. اب دیکھیں کہ پاکستان کے مسائل کو کم ہے. پاکستان کی اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھ لیں. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے پاکستان میں، روزگار نام کی چیز ڈھونڈنے سے پاکستان میں نہیں مل رہی. جن کے پاس روزگار ہے ان کی آمدن اتنی کم ہے جس کو ہم یہ پہلے رسمن کہتے تھے دال روٹی، اب واقعتاً دال روٹی کھانا جو عذاب بن چکا ہے. تو کسی غریب آدمی کا اپنے بچے کو ایک اچھی تعلیم دلا دینا یہ خواب بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب پاکستان کی ریاست 22 کروڑ عوام کی نمائندہ ریاست، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو پاکستان کے عوام کو کرونا ویکسین خرید کے نہیں دے رہی. یہ اس کے بھی چیریٹی کا انتظار کر رہی ہے کہ چلیں اس میں بات ہوگی. ہم ذرا وقت کی طرف، ہماری وقت کی قید ہماری چیریٹی جرمنی دے دے. ہماری وقت کی قید آ گئی ہے. اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ یہ 50 کروڑ روپے اپنے ایم این ایس کو دیں گے. آپ اندازہ کریں کتنے 100 ارب روپیہ بنتا ہے. مگر اس ریاست کے پاس 100-200 ارب روپیہ نہیں ہے کہ وہ ویکسین خرید کے پاکستان کے تمام عوام کو اس بیماری سے، اس خوفناک مرض سے نجات دلائے. اور اتنی بے رحم ریاست ہے یہ، اتنی بے رحم یہ آپ کے حکمرانوں کی پالیسیز ہیں. ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے یہ بات کی تھی، میں میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے کہا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ ایسی تحریکیں بن جائیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اپنے محفوظ قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, इनके बड़े बंगलों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, इनके बड़े बड़े बैंक बैलेंसों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगर मुतासर होता है तो गरीब आदमी और दरमियाने तबके का आदमी मुतासर होता है, उसकी जिंदगी पे हरफ आता है जब ऐसी तहरीकें चलती है। अब हम वक्त की तरफ, हमारा वक्त जो है वो काफी इख्तिताम की तरफ आ गया, तो बातें तो अभी इस पे हम मजीद हम दोबारा पर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे तरीके लब्बैकी आगे कोई आईनी कानूनी डेवलपमेंट होती है और इसका या कोई वहाँ पे सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी कोई चेंज होती है, तो हम इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम भी करेंगे और लोगों के साथ एक जो है एक कम्युनिकेशन रखेंगे ताकि हमारी जो एक हमारा जो नुक्ता नज़र है वो लोगों तक जाए, और जो एक खालिस एक अवाम दोस्त और पीपल फ्रेंडली जो एक सोच हो सकती है उससे लोग अवेयर हों, और लोगों को सोचने के लिए हम कम से कम कहें कि लोग इस बारे में इनके इस प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, और वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी अपनी आंखें खोलें, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को खाली एक तकद्दुस की निगाह से न देखें। इससे हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इससे लोगों को जो है वो एक सबक सीखना चाहिए, और आइंदा से अपने एक ख्यालात को, अपनी इंडिपेंडेंट सोच को बनाने के अंदर एक रोल प्ले करना चाहिए। हम इसके साथ ही आज की अपनी बातचीत को पूरे इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और फिर दोबारा से राब्ता होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी।